بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ صفحہ 134 ثبوت عقد الاسلام لكل من اقر بالشہادتین حتى يتلبس بناقض جلی من نواقض الاسلام۔ ہر وہ شخص جو شہادتین کی ادائیگی کرتا ہے اس کے لیے عقد اسلام کا ثابت متصور ہونا تا وقت کہ وہ نواقض اسلام میں سے کسی بہت واضح جلی ناقض کا مرتکب نہ ہو جائے۔ اس پوائنٹ کے تحت دو تین باتیں ہیں، وہ ساری اپنی جگہ پہ اہم ہیں۔ پہلی بات ان میں سے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا قلادہ کسی شخص نے پہنا ہونا، چاہے اس نے دل سے پہنا ہو، جس کو جاننا اللہ کا کام ہے، یا اس نے محض دکھاوے کے لیے یا رسم رواج کے تحت اس نے پہنا ہو، اور اس کو بھی صحیح طریقے سے جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے، ہم نہیں ہیں۔ مگر یہ فی نفسہ ہی جو عمل ہے کہ کسی شخص نے وقت کے نبی کی اطاعت کا قلادہ اپنی گلے میں ڈالا ہوا ہے، یہ ایک اتنا بنیادی فرق ہے اس شخص کے مابین اور اس شخص کے مابین کہ جس نے وقت کے نبی کا قلادہ سرے سے اپنے گلے میں نہیں پہنا ہوا۔ یہ بہت زبردست مطلب بنیادی خط ہی ہے، لائن ہی ہے جو ہم ڈرا کرتے ہیں انسانوں کے مابین۔ وہ شخص جو اسلام میں داخل ہو چکا ہے اور وہ شخص جو اسلام میں داخل نہیں ہو چکا ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو ہے نا وہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جس شخص کے حق میں عقد اسلام، جو شخص اسلام میں داخل ہے، جس نے شہادتین ادا کیے ہوئے، جس نے نبی کی اطاعت کا قلادہ، یہ جو بھی ہے، اس کے لیے جو ہے نا وہ لفظ ہم ایک بولتے ہیں عقد اسلام۔ کسی شخص کے حق میں عقد اسلام ثابت ہونا ہے۔ عقد کا مطلب وہ جو ہے اسلام کا جو کانٹریکٹ ہے یا ایگریمنٹ ہے، کسی نے وہ سائن کر رکھا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں ہم عقد اسلام۔ کسی نے وہ ایگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے اور ابھی تک وہ ایگریمنٹ جو ہے وہ واضح طور پر بریچ نہیں کیا۔ بریچ کرنے کے پوائنٹ پہ ہم تھوڑی دیر کے بعد آتے ہیں۔ اب صرف پوائنٹ یہ ہے کہ یہ بنیادی لائن کہ ایک بندے نے عقد اسلام اختیار کر رہا تو اس نے عقد اسلام اختیار نہیں کیا ہوا۔ اچھا، بات یہ ہے کہ جو اخروی معاملات ہیں وہ کیونکہ جو اصل انسان کی حالت ہے اس کی بنیاد پہ ہونا ہے، اس وجہ سے اچھا خاصا امکان اس بات کا ہے کہ ان لوگوں میں سے بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں پاس نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگ جن کا عقد اسلام دنیا میں ثابت ہے آخرت میں ثابت ہی نہ ہو، انہوں نے محض دکھاوے کے لیے، محض رسم رواج کے لیے، معاشرتی طور پر انہوں نے وہ کر لیا ہوا تھا، اس وجہ سے اخروی احکام جو ہیں وہ دنیاوی احکام سے مختلف نکلے۔ اچھا، اس بات کا بھی امکان ہے کہ بہت سارے وہ لوگ جن کا عقد اسلام ہمارے لیے ثابت نہیں ہے اللہ کے ہاں ثابت ہو، یہ بھی امکان ہے۔ یعنی جو کیمپ کے اندر ہیں ان میں سے بہت سارے اللہ کے ہاں اس کیمپ والے نہ ہوں، اور اس کا بھی امکان ہے کہ اس کیمپ سے باہر جو ہمارے علم میں ہے ان میں سے کئی ایک لوگ جو ہیں وہ واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ البتہ طے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے بغیر نجات نہیں ہے، یہ طے ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جو آپ نے واقعہ سن رکھا ہوا ہے، قرآن مجید میں ہی آپ نے پڑھا ہے، وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، اب یہ آل فرعون میں سے ہے، وہ جو کذاب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیات ربہم۔ آل فرعون سیدھا مطلب کافر ہیں، دین کو جھٹلانے والے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں۔ اچھا، اب ایک بندہ جو ہے وہ انہی میں شمار ہو رہا ہے، یعنی ہم اس کو بائی آل مینز کافر ہی متصور کر رہے ہیں، کیونکہ ہم کون ہوتے ہیں جو کسی کے دل میں جھانکیں یا کسی کے سیکریسی کا علم رکھنے والے ہوں۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ مومن ہے کیونکہ وہ در پردہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا
اور ایک وقت آیا کہ اس نے اپنے ایمان کا اظہار بھی، اچھا جب اظہار کر دیا ہے چلے وہ اس وقت تو پھر وہ ہمارے علم میں آ گیا ہے، لیکن جب تک وہ اس نے اظہار نہیں کیا اللہ اس کو مومن مانتا ہے. وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، ابھی تک وہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے ہے. بھی اگر ایمان ہے تو ہی چھپائے ہوئے ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس کے ایمان کو کنسیڈر کر رہا ہے. تو اس وجہ سے اس کا امکان ہے کہ بہت سارے وہ لوگ کہ جو ہمارے لحاظ سے دین اسلام میں داخل نہ ہوئے ہوں، اللہ کے علم میں ہو کہ یہ بندہ وقت کے نبی پر ایمان لا چکا ہے اور کسی وجہ سے یا تو وہ چھپائے ہوئے ہے یا ویسے ہمارے علم میں نہیں ہے. تو اس مطلب یہ تو درست ہے کہ اس کیمپ کے باہر بھی کچھ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا قلادہ ڈالے ہوئے ہوں، ہمیں پتہ نہ ہو. اور یہ بھی ممکن ہے کہ جنہوں نے قلادہ ڈالا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہو کہ انہوں نے نہیں ڈالا ہوا، تو یہ تو اخروی احکام ہوئے. دنیاوی احکام میں یہ بہت بڑی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا دعویٰ جو ہے وہ لوگوں کی کو ایک سٹیٹس دینے کا موجب ہو، اور جنہوں نے ایسا دعویٰ نہیں کر رکھا ہوا یا ہمارے علم میں نہیں ہے ان کو وہ سٹیٹس نہ ملے. یہ ایک بہت بنیادی بات ہے عقد اسلام کا ثابت. اچھا اس وجہ سے یہ ایک لمبا مضمون ہے عقائد کی جو ہے وہ کتب میں آیا ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ جس شخص کا ایک بار مسلمان ہونا ثابت ہو گیا بہت زور لگا کر اس کو کوئی نکالے تو نکالے، ورنہ وہ اسلام سے نکلتا نہیں. بے شمار مطلب ہے کہتے ہیں جی 99 پوائنٹ ایسے ہوں جو اس کو کافر قرار دینے کے متقاضی ہوں، ایک پوائنٹ ایسا ہو جو اس میں کچھ توقف کا موجب بن رہا ہو، تو اس ایک پوائنٹ کو ہم کر کے ہم اس کو کافر قرار نہیں دے رہے ہوں گے. اچھا تو وہ یہ ہے کہ وہ جتنے وہ اچھا اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ دیکھا ہے تو کہ ایک رسماً رواجن ہی بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ مسلمان ہیں، ان کو اسلام سے خارج کرنے میں آپ اتنی زیادہ احتیاط برتتے ہیں، اور وہ لوگ بھی جو ہے نا ہو سکتا ہے رسماً رواجن ہی ہندو ہوں یا عیسائی ہوں تو ان کے لیے آپ کے پاس اتنا سخت ہے کہ جی وہ ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ جو اصل پوائنٹ ہے وہ آپ سمجھے نہیں کہ آخرت میں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو باطنی حقائق ہیں انہی نے بولنا ہے اور ان کی بنیاد پر اللہ نے فیصلے کرنے ہیں. کیمپ کے اندر کے بہت سارے لوگ فیل ہو سکتے ہیں اور کیمپ کے باہر کے بہت سارے لوگ نبی پر ایمان رکھنے والے نکل سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں. مگر یہ کہ دنیاوی احکام میں ایسا ہی ہے کہ اتنا زیادہ چھوٹ ملتی ہے کہ ہمارے چھوٹ دینے سے کیا اس کا ہو جائے گا. یعنی ہم تو چھوٹ دے رہے ہیں خاص دنیاوی احکام کے حوالے سے چھوٹ دیتے چلے جائیں گے. البتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی باطنی احوال پہ اس کی پکڑ بھی ہو سکتی ہے اور وہ غیر مسلم بھی نکل سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. تو ایک تو یہ ہے کہ عقد اسلام کا کسی شخص کے حق میں ثابت ہونا ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور عقد اسلام کا کسی شخص کے حق میں ثابت نہ ہوا ہونا یہ بھی بہت اہم ہے. اور کنکریٹ پوائنٹ جو ہے نا وہ صرف اور صرف یہ ہے، اس کی موٹی وجہ یہ ہے کہ باطنی امور میں ہم نہیں جاتے اور اس میں جانا ہمارے لیے درست ہی نہیں ہے. اچھا دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص کا ایک بار عقد اسلام ثابت ہو جائے، اچھا اس کے بعد کیا ایسا ہے کہ پھر وہ جو مرضی کر لے اس کا عقد اسلام ختم متصور نہیں ہوگا؟ ظاہر ہے کہ یہ بھی درست نہیں ہے. اس کا عقد اسلام ختم ہو سکتا ہے اس وقت جس وقت وہ نواقض اسلام میں سے کسی بہت واضح جلی ناقض کا مرتکب ہو. تو اس وقت جو ہے مثلا یہ ہے کہ وہ بتوں کی عبادت کرنی شروع کر دیتا ہے، آخرت کا انکار کرتا ہے، انبیاء کا مذاق اڑاتا ہے اور صاف کہتا ہے کہ مجھے تو یقین ہی نہیں ہے کہ یہ سارا کچھ سچ بھی ہے، یہ حق بھی ہے. تحلیل وہ کرتا ہے. پیچھے ابھی گزرا تھا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کے حرام کیے ہوئے کام ہیں ان کا استحلال کر لے، یا اللہ تعالیٰ کے فرض کیے ہوئے چیزیں ہیں ان کے وجوب کا انکار کر دے، اس کا حتیٰ کہ استہانہ یا استہتار جو ہے ان کو کوئی چیز نہ سمجھے. تو یہ سارے کیا ہیں؟ تو یہ نواقض اسلام ہیں. تو نواقض اسلام کا البتہ جب مرتکب ہو جائے گا، اب یہ یہاں پر ایک اور پوائنٹ آ جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو جی ظاہر پر حکم لگانے کے پابند ہیں، باطن کا معاملہ جو ہے نا وہ اللہ کے پاس ہے. بالکل یہ درست قاعدہ ہے. اچھا
وعلیکم السلام. لیکن جس چیز کو آپ ظاہر کہتے ہیں، ظاہر سے کیا مراد ہے آپ کی؟ جب ایک بندہ صاف غیر اللہ کو سجدہ کرے، وہ قرآن مجید کی توہین کرے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائے، مثلا وہ صاف کہے جی یہ تو سارا کچھ فضول ہے، یہ تو مطلب ہے مذہب تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، ویسے مطلب ہے کہ سماجی طور پر نہ صرف یہ ہے کہ مسلمان ہو بلکہ آپ پر ناراض بھی ہو رہا ہو کہ آپ کون ہوتے ہیں مجھے کافر کہنے والے. تو یہ ظاہر ہے نا، یعنی اس کا انبیاء کا مذاق اڑانا، قرآن مجید کی تکذیب کرنا، اسلام کے محرمات کا استحلال کرنا، اسلام کے واجبات کا انکار کرنا، یا اس کو کوئی چیز نہ جاننا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ ظاہر ہے نا. تو وہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری احکام پر یہ کرتے تھے، باطن کے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ در پردہ ہو سکتا ہے وہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتا پھر رہا ہو، مگر اس کا ثبوت نہیں ہے. اس کو آپ عدالت میں نہیں لے کر آ سکتے، اس کو آپ سوسائٹی میں سامنے نہیں لے کر آ سکتے، اندر کھاتے پتہ نہیں وہ کیا کچھ ہے، تو اس پہ آپ اس پر کوئی حکم نہیں لگا سکتے. اس پر یہ ہے باطن میں جانا. ٹھیک ہے جی، یہ دل کے اندر اس میں چور ہے، مجھے کیسے بتاؤ دل کے اندر چور ہے؟ دل سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا، دل سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار نہیں ہے. ہاں یہ وہ چیز ہے کہ آپ کو رویوں سے کسی وقت تھوڑا بہت محسوس ہوتا ہے تو اس پہ حکم نہیں لگتا ہے. تو یہ ہے بات. تو جو ایک بہت اہم پوائنٹ ہے جی، ہمیں تو یہ ظاہر پر، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ظاہر پر ہی حکم لگے گا، مگر ظاہر کہتے کسے ہیں آپ؟ ظاہر اس کا قول ظاہر ہے، اس کا عمل جو ہے وہ ظاہر ہے. تو اس وجہ سے اگر کچھ اقوال اور اعمال اور رویے ظاہر میں آتے ہیں اور وہ علماء عقیدہ کے بیان کی روح سے نواقض اسلام میں شمار ہوتے ہیں تو یہ ظاہر پر ہی حکم ہے، باطن پر یہ حکم نہیں ہے. تو یہ پوائنٹ جو ہے یہ کلیئر ہو جائے. اگلا جو بلٹ آتی ہے صفحہ نمبر 135 پہ، وہ ہے وجوب التحقق اذا حدث لوث فی دلالة الشہادتین علی الاقرار المجمل بالاسلام. کہ جو شہادتین کی جو دلالت ہے، کوئی شخص جو ہے نا وہ شہادتین ادا کرتا ہے. اچھا، جس وقت اس کا شہادتین کا اقرار کرنا اسلام مجمل کہ اسلام کو ادا نہ کرتا ہو. کس طرح؟ مثلا یہ ہے کہ جیسے قادیانی ہیں، اب قادیانی جو ہیں وہ شہادتین کا اقرار تو کرتے ہیں، لیکن جو اسلام ان کا شہادتین کا اقرار کرنا اسلام مجمل کی تعبیر نہیں ہے، اسلام مجمل کا بیان نہیں. اسلام مجمل یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاتم النبیین، خاتم الرسل، وہ آپ کے ہادی اور مقتدی ہیں، اور صرف ان کی اطاعت کا قلادہ آپ کے گلے میں ہے. یہ ہے اسلام مجمل. ہم نے کہا تھا اسلام مجمل وہ ہے کہ جس کے بغیر آپ مسلمان ہی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے جی، تو وہ اسلام مجمل ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ اصل میں جب ہم نے کہا تھا نا کہ شہادتین کفایت کرتی ہیں، اور جب کسی حق نے شہادتین ادا کر دیا اس کے بعد جناب ہم تو پابند ہو گئے اس کو مسلمان ماننے کے، تو وہ ساری بات نہیں. مگر یہ اس وقت جس وقت شہادتین واقعتاً اسلام مجمل کے اقرار کی تعبیر بن رہی ہوں کسی شخص کے حق میں. اچھا، جس وقت ایسا ہو کہ شہادتین کا اقرار کرنا اسلام مجمل کی تعبیر نہ ہو اس شخص کے حق میں، اس صورت میں پھر ہم اس بندے کے لیے شہادتین کو کافی نہیں سمجھیں گے تا وقت کہ وہ کوئی ایسا بیان، ایسا واضح اظہار نہ کر دے جس سے اس مسئلے کا خاتمہ نہ ہو جاتا ہو. مثلا یہ کہ قادیانی جب کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس کے حق میں یہ ضروری ہے کہ وہ یہ واضح کرے کہ میں اس شخص کو جس کا نام مرزا قادیانی ہے اس کو قطعی طور پر نبی، رسول، اس طرح کی کیجیے، بلکہ یہ ہے کہ اس کو میں گمراہ باطل، تاکہ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ جب تک وہ اس کی تکفیر نہ کرے
اس وقت تک ہم اس کو مسلمان نہیں مانیں گے، جب تک اس کی تکفیر نہ کرے۔ بعض علماء نے تو اس وقت آپ کے جو ہے وہ یہاں تک کہتے ہیں اور کچھ وجوہات رکھتے ہیں، لیکن یہ تو بہرحال طے ہے کہ وہ یہ کہے کہ وہ ضال تھا، مضل تھا، گمراہ تھا، جھوٹا تھا۔ جھوٹا تو کہے گا اس کو کہ یہ صاف جھوٹا تھا۔ اس کو جب تک جھوٹا، قادیانی کو جب تک جھوٹا نہ کہے۔ اب ویسے دیکھیں نا، ایک عیسائی ہے، وہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے، اس کے لیے ہم بالکل یہ شرط نہیں لگائیں کہ تو مرزا قادیانی کو جھوٹا کہے، اس کے لیے بالکل شرط نہیں ہے، اس کا کنسرن نہیں تھا اس کے ساتھ۔ مگر ایک قادیانی جب اس وقت اسلام میں آئے گا، اس وقت جو ہے وہ اس کے لیے شہادتین کا اقرار کو علماء اسلام کافی نہیں سمجھیں گے۔ اب اس میں جو ہے وہ کئی سارے اقتباسات انہوں نے دیے ہوئے ہیں، تو ہم ذرا بات لمبی ہونے کی وجہ سے وہ نہیں کر رہے۔ امام شافعی کا یہ کلام جو ہے پیچھے بھی گزر چکا ہے، امام شافعی نے اس حوالے سے بہت جو ہے نا وہ واضح کیا ہے۔ مثلا یہ ہے کہ اہل کتاب ہی کے بعض فرقے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں، اس وجہ سے اگر وہی کہہ دینا کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ تو کہہ ہی دیں گے، اور اشہد ان محمد الرسول اللہ بھی کہہ دیں گے۔ اچھا، مگر وہ ان کا یہ کہنے سے ان کی یہ مراد نہیں ہوتی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار اور پیروکار بھی ہوتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے لیے رسول ہیں، اب کیونکہ ہم بنی اسرائیل میں سے ہیں، ہم عربوں میں سے ہیں، اس وجہ سے وہ ہمارے لیے رسول ہیں، ویسے اللہ کے رسول ہیں۔ اب رسول تو کہہ دیا ان کو، شہادتین تو اس لحاظ سے ادا ہو گئیں۔ تو امام شافعی اور دوسرے علماء نے کہا ہے کہ اگر اس طبقے کا، یہ ان اہل کتاب کے ان فرقوں کا کوئی شخص اگر داخل اسلام ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس عقیدے سے تو تائب ہوا ہے نہیں ہو، تو اس عقیدے سے تائب ہونا اضافی طور پر اس شخص کے حق میں یہ شرط جو ہے وہ رکھی جائے گی۔ اچھا، یہ اسی کو جو ہے نا وہ ایکسٹینڈ کرتے ہوئے شیخ صلاح ساوی بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے بعض طبقے ایسے ہیں، مثلا یہ ہے کہ جو بہت پیور نظریات کا سیکولر ہے، مثلا وہ یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو رسول ہیں، اس معنی میں کہ لوگوں کو طہارت کے، نماز کے، روزے کے مسائل بتانے، سکھانے، پڑھانے آئے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ اللہ کے رسول ہیں، لوگوں کی روحانیات جو ہے نا وہ ٹھیک کروانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ سیاست میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کام ہے؟ جی یہ سود حرام ہے، شراب کی یہ سزا ہے، زنا پر کوڑے لگیں گے، ٹھیک ہے جی، قذف پر یہ سزا ہوگی، اور یہ جو ہے وہ لوگوں کی سماجی زندگی جو ہے وہ یوں، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ تو کہتا ہے، تو اگر کسی شخص کا بہت واضح انداز میں، بہت سارے لوگوں کو ہم ویسے سیکولر کہہ دیتے ہیں مگر اس کلیئر انداز میں وہ یہ اعتقاد نہیں رکھتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی معاملات کے لیے واجب الاطاعت نہیں ہے، مگر کوئی سیکولر جو ہے بہت کلیئر انداز میں اگر یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے جملہ انفرادی اور اجتماعی معاملات میں مطاع، واجب اطاعت نہیں، اگر وہ اعتقاد رکھتا ہے اور دوسری طرف کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس کے مسلمان ہونے کے لیے ہم یہ کہیں گے کیا تو اپنے اس اعتقاد سے تائب ہو گیا ہے جس میں تو کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جملہ دنیاوی اخروی معاملات میں مطاع نہیں؟ ہاں جی میں اس سے تائب ہو گیا ہوں، اب تو مسلمان ہے۔ تو اس کے حق میں تو کہتے ہیں کوئی بھی ایسا مضمون اگر کسی کے عقیدے کا ہے جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اس کا کہنا اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا جو ہے نا اس کے خیال میں اس کے اس اعتقاد کی نفی نہیں کر رہا، تو ایسے شخص کے حق میں ہم شہادتین کو کافی نہیں کریں گے۔ اب یہ وہ بات ہے جس کی وجہ سے بہت یہ اہل قبلہ وہ جو من صلی صلاتنا واکل ذبیحتنا واستقبل قبلتنا فذلک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ ورسولہ، جس شخص نے ہماری نماز جیسی نماز پڑھی، ہمارے قبلے کی طرف کو اس نے رخ کیا اور ہمارا ذبیحہ کھانے کا روادار ہوا، وہ مسلم ہے جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کہتے جی یہ قادیانی جو ہیں وہ من صلی صلاتنا، نماز بھی ہمارے والی پڑھتے ہیں، ذبیحہ بھی ہمارا کھا لیتے ہیں، اور جناب یہ قبلہ بھی ہماری ہی طرف کو، کعبہ کی طرف کو رخ کرتے ہیں، تو یہ تینوں باتیں رسول اللہ نے فرمایا نہیں وہ بات نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا قلادہ ڈالنے کا مضمون اگر جس کی زندگی میں پورا نہیں ہوا ہے تو اس شخص کو مسلمان جو ہے وہ نہیں مانا جائے گا. تو اس وجہ سے شہادتین بھی دراصل اپنے مضمون کے حوالے سے ہیں. اگر شہادتین کا مضمون پورا نہیں ہو رہا، محض لفظ جو ہیں وہ ادا ہو رہے ہیں، تو وہ بہرحال یہ مضمون ادا نہیں کرتی. اچھا، تو آخری اگلا جو ہے بلٹ پیج نمبر 140 پہ ہے التلازم بین الظاہری والباطنی فی قضیۃ الایمان. یہ اہل سنت کا ایک اور بہت بڑا مضمون ہے. وہ کہتے ہیں کہ ظاہر اور باطن جو ہے وہ انسان کے اندر یہ ایک درجے میں جڑے ہوئے ہیں. جو ظاہر میں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ لازماً کسی اعتقاد کا نمائندہ ہے، کسی اعتقاد کا پتہ دے رہا ہے، اور جو باطن میں ہے وہ لا محالہ اس کے عمل، رویے اور کردار کے اندر اپنا ظہور کرے گا. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ جڑی ہوئی ہیں. اسی والے سے یہ حدیث لے کر آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، الا ان فی الجسد مضغۃ، خبردار رہو جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ درست ہو تو سارا جسم درست ہوتا ہے، واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اگر وہ خراب ہو تو سارا جسم خراب ہوتا ہے. الا وہی القلب، خبردار رہو وہ دل ہے. اچھا، اسی طریقے سے ایک شخص جو ہے وہ نماز میں بہت زیادہ حرکتیں کر رہا تھا، مطلب وہ ہاتھ پیر ہلا رہا تھا اور ادھر ادھر وہ کر رہا تھا. تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو خشع قلب هذا لسکنت جوارحہ، اس شخص کا اگر دل خشوع میں آتا تو اس کے جو ہاتھ پیر ہیں وہ سکون میں ہوتے. تو مطلب کیونکہ دل کے اندر خدا کی خشیت اور خدا کے آگے دبنے کا وہ معنی اس کے ہاں نہیں پایا گیا، اس وجہ سے یہ ادھر ادھر ہاتھ پیر ہلا رہا ہے، کھیل رہا ہے. تو اس وجہ سے ظاہر کے اعمال جو ہیں وہ باطن کی حالت کا بہرحال پتہ دیتے ہیں. اس حوالے سے ہم چند ایک اقتباسات پڑھیں گے. صفحہ نمبر 141 پہ ابن تیمیہ کا اقتباس ہے، دوسرا پیرا، وَإِذَا قَامَ بِالْقَلْبِ التَّصْدِيقُ بِهِ وَالْمَحَبَّةُ لَهُ، اگر دل کے اندر تصدیق جنم لے لے اور محبت جو ہے وہ آ چکی ہو، لازم ضرورتاً ان يتحرك البدن بموجب ذلك، تو قطعی طور پر یہ لازم آ جائے گا کہ بدن بھی اس کے تقاضے کے مطابق ہی حرکت کرنے لگے. من الاقوال الظاہرۃ والاعمال الظاہرہ، اقوال ظاہرہ بھی اسی کے مطابق اس سے صادر ہونے لگیں گے اور اعمال ظاہرہ بھی. فما يظہر علی البدن من الاقوال والاعمال، بدن پر جو اقوال اور اعمال ظاہر ہوتے ہیں، هو موجب ما فی القلب ولازمہ ودلیلہ ومحلولہ، وہ جو دل کے اندر چیز تھی اس کا وہ موجب بھی ہیں، اس کا وہ لازم بھی ہیں، یعنی اس سے لازم آنے والی چیز بھی ہیں، وہ دلیل ہو اور اس کی دلیل بھی ہیں، اس کے جو ظاہری اعمال ہیں، وہ محلول ہو اور اس کی پیدا کردہ چیزیں بھی. معلول کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز علت ہوتی ہے اور ایک پھر اس کا معلول ہوتا ہے، تو اس کی پیدا کی ہوئی بھی. اب یہ ہیں ظاہری اعمال کے یہ سارے اسٹیٹس ہیں باطنی عمل کے حوالے سے. یہ مبحث جو ہے نا وہ خاص مرجئہ وغیرہ کے حوالے سے جو کہتے ہیں کہ دل جو ہے نا وہ تو ایک تصدیق وغیرہ ہے، سچا مان لینا، تو اس کا ظاہری عمل سے جو ہے کوئی تعلق نہیں، وہ ایمان کو جو ہے وہ قلب کے اندر جو محصور کرتے ہیں. اچھا، آگے ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ما ان ما يقوم بالبدن من الاقوال والاعمال، جس طریقے سے بدن میں پیدا ہونے والے جو اقوال اور اعمال ہیں، لہو ایضا تأثیر فیما فی القلب، اچھا جو آپ ظاہر میں کرتے ہیں اس کی تاثیر ہوتی ہے قلب کے عمل پر. جو آپ بولتے ہیں، جو جس طرح کے آپ رویے کرتے ہیں، اچھا وہ آپ کے قلب پر بھی اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. فکل منہما یؤثر فی الآخر، ان دونوں میں سے ہر ایک چیز جو ہے دوسرے پر اثر انداز ہونے والی ہے. لیکن القلب هو الاصل، ہاں بس یہ ہے کہ قلب اصل ہے. والبدن فرع له، بدن اس کی فرع ہے، اس سے پھوٹنے والی چیز ہے، تو اصل قلب ہے.
والفرع یستمد من اصلہ، اب یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ شاخ جو ہے وہ اپنے تنے سے ہی اپنا سارا وجود اور غذا پاتی ہے، لیکن یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ شاخ میں وہ جتنی آپ روشنی اور ہوا لیتے ہیں اس کا اثر جڑوں پر بھی ہوتا ہے۔ یہ درست ہے کہ بہت بڑی چیز جو ہے وہی ہے جو جڑوں سے نکل کر شاخوں میں جائے، لیکن یہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت کچھ شاخوں سے جڑوں میں بھی جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ جو درخت کی مثال ہمیں دین کے اندر دی گئی نا ایمان کی، تو وہ اس بہت سارے پہلوؤں سے بہت زبردست ہے، اور شریعت کے دوسرے شواہد جو ہیں وہ اس کے مؤید ہیں۔ والاصل یثبت ویقوی بفرعہ، جبکہ اصل جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے اور جم جاتا ہے اپنی فرع کی طاقت کے دم سے، تو فرع میں جتنی طاقت آتی ہے اس کا اثر جو ہے وہ اصل پر یا تنے پر ہوتا ہے۔ ویقول ابن رجب کہتے ہیں وحرکات الجسد تابعۃ لحرکۃ القلب وارادتہ، جسد کی جو حرکات ہیں وہ تابع ہیں قلب کے حرکت کے، اور قلب کا جو ارادہ ہے، قلب کے اندر جو طلب اور جستجو ہے وہ اس کا مظہر ہے۔ فإن كانت حركته وإرادته لله وحده فقد صلح وصلحت حركات الجسد كله، اگر دل کی حرکت جو ہے وہ حرکت طبی معنی میں دل کی حرکت نہیں بلکہ جو روحانی معنی میں دل کی جو حرکت ہے وہ اگر درست ہے، اور اس کا جو ارادہ ہے دل کا طلب کرنا، دل کا چیزوں کو چاہنا، اگر وہ صحیح ہے تو وہ جو ہے جسم بھی درست بھی ہوگا، اور جسم کی جو حرکات ہیں وہ بھی شریعت کے مطابق ہوں گی۔ وَإِنْ كَانَتْ حَرَكَةُ الْقَلْبِ وَإِرَادَتُهُ لِغَيْرِ اللَّهِ، اگر دل کی جو حرکت ہے اور دل کا جو ارادہ، طلب، چاہت، خواہش، جستجو وہ غیر اللہ کے لیے ہوگی، فسدا، تو وہ خود بھی فاسد ہوگا، وہ فسدت حرکات الجسد، اور جسد کی سب حرکات بھی جو ہیں فاسد ہوں گی، بحسب فساد حرکت القلب، جتنا اندر فساد ہوگا اتنا باہر نکلتا چلا آئے گا۔ ومعنى هذا ان كل حرکات القلب والجوارح اذا كانت كلها لله، ابن رجب کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر دل کی تمام حرکات اور جوارح کی بھی تمام حرکات جو ہیں اگر سب کی سب اللہ کی خاطر ہوں، فقد کمل ایمان العبد بذلک باطنا وظاہرا، تب بندے کا ایمان جو ہے باطن اور ظاہر میں کامل ہوگا۔ ویلزم من صلاح حرکات القلب صلاح حرکات الجوارح، اور قلب کی حرکات کے درست ہونے سے خود بخود لازم آئے گا کہ جوارح کی حرکات جو ہیں وہ بھی درست ہوں۔ آگے شاطبی کا ایک اقتباس لے کر آتے ہیں ومن هنا جعلت الاعمال الظاہرۃ فی الشرع دلیلا علی ما فی الباطن، یہاں سے یہ ہوا ہے کہ شرع میں اعمال ظاہرہ کو دلیل بنا دیا گیا ہے اعمال باطن پر، باطن میں جو پائی چیز پائی جاتی ہے اس کی دلیل ہے اس کے ظاہری اعمال۔ فإن كان الظاہر منخرما حکم علی الباطن بذلک، اگر ظاہر جو ہے وہ نقب زدہ ہو، اس میں جگہ جگہ چھید لگے ہوئے ہیں، تو وہ پتہ چل جائے گا کہ باطن کے اندر بھی کوئی گڑبڑ ہے۔ او مستقیما حکم علی الباطن بذلک ایضا، اور اگر اس کے اندر بہت استقامت اور درستی ہے تو یہ حکم لگایا جائے گا کہ اس کے قلب کی حالت بھی بہت اچھی ہے۔ وہو اصل عام فی الفقہ وسائر الاحکام والعادیات والتجربہ، کہتے ہیں یہ اصل ہے اور بہت عام ہے، فقہ میں بھی یہ اپلائی ہوتا ہے، اور سب کے سب احکام کے اندر بھی، اور جو روزمرہ کی جو امور ہیں ان کو عادیات کہتے ہیں، یعنی عادت معمول میں جو چیزیں ہیں، حتیٰ کہ تجربیات جو تجربے کی چیزیں اس کے اندر بھی یہ چیز جو ہے یہ معلوم ہے۔ بل الالتفات الیہ من هذا الوجہ نافع فی جملۃ الشریعۃ جدا، بلکہ اس پہلو سے دیکھنا پورے شریعت کے اندر جو ہے نافع ہے۔ والادلۃ علی صحتہ کثیرۃ جدا، اور اس کے صحیح ہونے پر بہت زیادہ دلائل جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اچھا، تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ظاہر پر جو حکم کسی وقت ہم لگاتے ہیں، ہر وقت تو ظاہر پر حکم نہیں لگاتے، لیکن کسی خاص وقت میں اگر ہم ظاہر پر حکم لگاتے ہیں تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ قلب سے بالکل ہٹ کے ہوئے ہیں۔ تو اگر کسی کے کفری اعمال اتنے واضح ہیں
کہ اس پر علماء نے یا اس مسلمانوں کے قاضی نے یہ حکم لگا دیا کہ یہ شخص جو ہے یہ دین اسلام سے خارج ہو گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ قلب کو کے اندر کون جھانک سکتا ہے؟ اگر شرط یہی ہے تو پوائنٹ یہ ہے کہ جب ظاہر پر حکم لگایا ہے تو وہ باطن کے ساتھ متعلق ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے ظاہر جو ہے وہ باطن کا پتہ دیتا ہے، اور خاص جگہ پر جا کر ظاہر پر ایسا حکم بھی لگایا جا سکتا ہے جس کی بنیاد پر ایک شخص کو ظاہراً باطناً کافر جو ہے وہ متصور کر لیا جائے۔ تو یہاں پر ہمارا یہ آج کا یہ پورا چیپٹر جو ہے یہ ختم ہو گیا۔ اگلا چیپٹر انشاءاللہ یہ مجتہد فی مسائل کا آ جائے گا۔